أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ دور ہی ہے میرا ہاں جی بار وقت صاحب محمد اور محمد جمیع الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى محمد الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بقرہ کی 30 نمبر آیات ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. عام مطلب سنیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ادھر ترجمہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب کہا پروردگار تیرے نے, ترجمہ کھلی طرح بیان کرنا کہتا ہوں. اور جب کہا پروردگار تیرے نے واسطے فرشتوں کے, تحقیق میں پیدا کرنے والا ہوں بیج زمین کے نائب. کہا انہوں نے کیا بناتا ہے تو بیج اس کے اس شخص کو کہ فساد کرے بیج اس کے اور ڈالے گا لہو.
ہم پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تعریف تیری کی، اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے۔ کہا تحقیق میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو نام سارے سکھائے، اور پھر سامنے کیا ان کو اوپر فرشتوں کے، پھر سامنے کیا ان کو اوپر فرشتوں کے۔ پھر کہا بتاؤ مجھ کو نام ان کے جو یہ ہیں، اگر ہو تم سچے، اگر ہو تم سچے۔ کہا انہوں نے پاک ہے تو، نہیں علم ہے ہم کو، مگر جو سکھائے تو نے ہم کو، جو تو نے سکھائے ہم کو، تحقیق تو ہے جاننے والا حکمت والا۔ کہا اے آدم علیہ السلام بتا دے ان کو نام ان کے۔ پس جب بتا دیے ان کو نام ان کے، کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو، کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو، تحقیق میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں جاننے والا ہوں، جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو تم اور جو تھے تم چھپا۔ انشاءاللہ میں تمہیں تشریح آپ کے ایمان دے نال، آپ کے دل دے نال، آپ دی روح دے نال، پوری عقل دے نال، پورے علم دے نال، پوری طاقت دے نال، پوری آپ کی جنی بھی میری قابلیت ہے میں انشاءاللہ پیش کردا۔ تے یہ کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرماوے، تے آپ بھی والوں کوئی میں نقص نہیں رکھاں گا انشاءاللہ، کوئی گل صحیح گل ہے، صحیح یہ تشریح ہے۔ اور جب کہا پروردگار تیرے نے واسطے فرشتوں کے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا، یہ تشریح ہے، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ نائب نو کہتے ہیں، اپنا قائم مقام بنانے والا ہوں، قائم مقام میری مقام دے کام کرنا، قائم مقام بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر بیٹھنے والا بنانے والا ہوں، ترجمے سارے، اپنی جگہ پر بیٹھنے والا بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر حکومت کرنے والا بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر ڈپٹی بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر اسسٹنٹ بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر قاضی بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر جج بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر اپنے سے چھوٹا بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر اپنا ہم خیال بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر اپنا ہم منشا بنانے والا ہوں، اپنی جگہ پر اپنا ہم مطلب بنانے والا ہوں۔ یہ نائب دے خلیفے دے ترجمہ۔ خداوند کریم چاہتا تھا جو میں چاہوں وہ میرا خلیفہ چاہے، خداوند کریم چاہتا تھا جو میں چاہوں وہ میرا خلیفہ چاہے، چاہے راستے میں وحی کی ضرورت نہ پڑے، چاہے راستے میں وحی کی ضرورت نہ پڑے، میں اسے بنانے والا ہوں جو میں چاہوں، وہ وہی چاہے۔ خداوند کریم چاہتا تھا کہ جو میں چاہوں وہ میرا خلیفہ چاہے، بلکہ جو میرا خلیفہ چاہے وہ میں ہی چاہوں، بلکہ جو میرا خلیفہ چاہے وہ میں ہی چاہوں۔ خداوند کریم کا خلیفہ وہ ہے، خداوند کریم کا خلیفہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق چاہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق چاہے، یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، مگر وہ اس وقت بولتا ہے جب میری وحی اس کی طرف جاتی ہے، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، مگر وہ جب اس کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ میری خواہش سے کلام کرتا ہے، وہ میری خواہش سے کلام کرتا ہے۔ فرشتے خیال کرتے تھے، فرشتے خیال کرتے تھے کہ خلافت ہم کو مل جائے گی، فرشتوں کو یقین تھا کہ خلافت ہمارا، فرشتے اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، فرشتے اللہ تعالیٰ کو اپنا ہم خیال بنانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا خیال بنانا چاہتے تھے، فرشتے اللہ تعالیٰ کو اپنا ہم مطلب بنانا چاہتے تھے، فرشتے اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا منشا بنانا چاہتے تھے، فرشتے چاہتے تھے کہ جو ہم چاہیں وہ خداوند کریم چاہے، فرشتے چاہتے تھے کہ جو ہم چاہیں وہ خداوند کریم چاہے۔ فرشتوں نے کہا، ملائل اعلیٰ نے کہا، ملائل اعلیٰ، فرشتوں نے کہا ملائل اعلیٰ جو سب سے بلند فرشتے ہیں، جو ملائل اعلیٰ نے کہا
کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا؟ اب ملائے لال کا جھگڑا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہے قرآن پاک ہے؟ ہاں جی فرشتوں نے کہا، ملائے اعلیٰ نے کہا، کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون ریزیاں اور فساد کرے گا؟ لیکن ہم جو تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے، ہم نہ خون ریزیاں کرتے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہم نہ خون ریزیاں کرتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں، ہم آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کا مطلب تھا کہ تو جس کو بھی خلیفہ بنائے گا وہ خون ریزیاں اور فساد کرے گا، لیکن ہم جو تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کو کسی اور کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تجھے پاک مانتے ہیں، ہم تیرے پہلے ہی خلیفہ ہیں، ہم تیرے پہلے ہی خلیفہ ہیں، ہمارے بغیر سب ہی خون ریزیاں اور فساد کریں گے، ہمارے بغیر سب ہی خون ریزیاں اور فساد کریں گے۔ یہ ملال اعلیٰ کی گفتگو ہے، یہ ملال اعلیٰ کا جھگڑا ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان، یہ ملال اعلیٰ کا سوال اور جواب ہے، جبکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو تمہارا خیال ہے وہ میرا خیال نہیں ہے، جو میرا مطلب ہے وہ تمہارا مطلب نہیں ہے، جو تم چاہتے ہو وہ میں نہیں چاہتا، جو تم چاہتے ہو وہ میں نہیں چاہتا، جو تمہارا گمان ہے وہ میرا گمان نہیں ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں سوچتا ہوں وہ تم نہیں سوچتے، لیکن میں بھی اس کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، لیکن میں بھی اس کو خلیفہ نہیں بناؤں گا جو خون ریزیاں اور فساد کرے۔ میں خون ریزیاں اور فساد کرنے والوں کو خلیفہ بناتا ہی نہیں، نہ وہ خلیفہ بن سکتا ہے، نہ وہ خلیفہ بننے کے لائق ہے، تم اسے کہتے ہو کہ میں اسے خلیفہ بنا ڈالوں گا جو خون ریزیاں اور فساد کرے؟ میں خون ریزیاں اور فساد کرنے والے کو خلیفہ نہیں بناتا، خون ریزیاں اور فساد کرنے والا خلیفہ ہی نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ جگہ اللہ تعالیٰ کا فرشتے ملائکہ درمیان، فرشتوں نے کہا کہ کچھ میں کو الفاظ لائے، کچھ قرآن پاک چلائے۔ جی صحیح، بالکل فیک ہے۔ جی صحیح۔ فرشتوں نے کہا یعنی ہم آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم آپ کی خلافت لینے کے زیادہ حقدار ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، جو میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم میں ایک شیطان چھپا ہوا ہے، تم میں ایک شیطان چھپا ہوا ہے جسے میں جانتا ہوں تم نہیں اسے جانتے، جو آپ کو ورگلاتا ہے، جو آپ کو مشورہ دیتا ہے، جو آپ کو اکساتا ہے، میری نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہے، میری نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہے، میں اسے تمہارے سے نکالنے والا ہوں، میں اسے تمہارے سے نکالنے والا ہوں، وہ میری منشا کے مطابق نہیں ہے، وہ میری منشا کے مطابق نہیں ہے، میں پاک کو ناپاک سے جدا کرنے والا ہوں، میں پاک کو ناپاک سے جدا کرنے والا ہوں، جو میری مرضی کے بغیر خواہش کرے وہ ناپاک ہے، جو میری مرضی کے بغیر خواہش کرے وہ ناپاک ہے، جو میری مرضی پر چلے وہ میرا خلیفہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کل نام سکھائے، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کل نام سکھائے، بلکہ اس کے کل نام سکھائے، اور بہترین نام سکھائے، سب سے اچھے نام سکھائے، سب سے اعلیٰ نام سکھائے، سب سے احسن نام سکھائے، سب سے حکمت والے نام سکھائے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام کتاب مبین کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام عرش عظیم کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام کرسی قدرت کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام مسجد اقصی کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام دار السلام کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام جنت المأویٰ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام لوح محفوظ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام امام مبین کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام بیت المعمور کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام مکان علیہ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام علیین کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام مقام محمود کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام لاولاد کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام نور علی نور کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام سورج کے بھی ہو سکتے ہیں،
یہ نام سورت کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام قرآن مجید کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام قرآن مجید کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام غیب کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام قرآن مبین کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام قرآن حکیم کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ نام قرآن عظیم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے بہترین نام اور حکمت والے نام سکھائے۔ وہ نام اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے، وہ نام اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ سب نام اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو آتے تھے۔ جی ہاں، وہ نام انبیاء علیہ السلام کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ سب نام فرشتوں کو آتے تھے۔ وہ نام اللہ تعالیٰ کے نام نہ تھے، کیونکہ وہ تو سب نام فرشتوں کو آتے تھے، جیسے حمد، تسبیح و تقدیس، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، رحمان، رحیم، علیم، حکیم، غفور، قہار، جبار، تقریباً 99 نام بنتے ہیں۔ صحیح، 99 نام اللہ تعالیٰ کے بنتے ہیں۔ نام فرشتوں کا گرد ہے، فرشتوں کی تسبیح و تقدیس ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب ناموں سے واقف ہیں۔ اس لیے یہ نام جو پیش کیا اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہو سکتے، ٹھیک، وہ نام انبیاء علیہ السلام کے نام نہیں ہو سکتے، صحیح، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے نام فرشتوں کو آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ نام بوقت عرش پروردگار اٹھانے کے سکھائے تھے، بوقت عرش پروردگار سکھانے کے سکھائے گئے۔ بالکل، حضرت آدم علیہ السلام کا نام 2 دفعہ اس آیات میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام اس آیات میں 2 دفعہ موجود ہے، اس لیے فرشتگان خدا انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے واقف تھے۔ عرش عظیم کو اٹھاتے وقت 8 فرشتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل اطہار پر درود و پاک پڑھنے سے عرش پروردگار کو اپنے کندھوں پر ایسا ہلکا پایا جیسے کسی کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اللہ اللہ، جیسے کسی کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ اس لیے فرشتے انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے واقف تھے۔ صحیح، وہ نام فرشتوں کے نام نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتے اپنے ناموں سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نام زمین و آسمانوں کی ظاہری چیزوں کے نام نہ تھے، کیونکہ فرشتے زمین و آسمانوں کی ظاہری چیزوں سے خوب واقف تھے، زمین و آسمانوں میں خوب آتے جاتے تھے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں فرشتے نہ قدم رکھتے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں فرشتے قدم نہ رکھتے ہوں؟ آسمان کا کونا کونا فرشتوں نے دیکھا ہوا ہے، آسمان کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتوں کا گزر نہ ہوا ہو۔ زمین و آسمان کی باطنی چیزوں کے ناموں کو بھی جانتے تھے، زمین و آسمان کی باطنی چیزوں کو بھی جانتے تھے، جیسے عرش، کرسی، لوح محفوظ، مسجد اقصی، بیت المعمور، سدرۃ المنتہی، جنت، علیین، مکان علیہ، دار السلام، مقام محمود، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یہ سب نام فرشتے جانتے تھے اور ان کے ناموں سے واقف تھے۔ عرش عظیم کے گردا گرد اس کے فرشتے، عرش عظیم کے گردا گرد اس کے فرشتے ہیں، اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، لوح محفوظ کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، جنت الماوا کے فرشتے چوکیدار ہیں، سدرۃ المنتہی پر فرشتے آتے جاتے ہیں۔ آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نہ آتے جاتے ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے تھے، وہ آسما سکھائے تھے، وہ حکمت والے نام سکھائے تھے جن کی فرشتوں کو کوئی واقفیت نہ تھی، جن کو فرشتوں کو کوئی واقفیت نہ تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کل نام سکھائے، جو کل نام سکھائے تھے، وہ سب نام کل کے کل، سارے کے سارے نام فرشتوں پر پیش کیے۔ وہ جو سکھائے تھے وہ کل کے کل، سارے کے سارے نام فرشتوں پر پیش کیے۔ بس اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، مجھ کو ان کے نام بتاؤ جو یہ ہیں سارے، اگر تم سچے ہو، اگر تم نے سارے نام ان کے نہ بتائے تو تم خلافت کے حقدار نہیں ہوگے، زمین کی خلافت کے حقدار نہیں ہوگے۔ اگر تم نے ان کے سارے نام بتا دیے تو تم خلافت کے حقدار ہوگے، تمہارا خیال، تمہارا کلام سچا ہوگا۔ اگر تم نے ان کے سارے نام نہ بتائے تو میں فساد کرنے والوں، جھگڑا فساد کرنے والوں اور خون ریزیاں کرنے والوں کو اپنا خلیفہ نہیں بناتا۔ یہ میری شان نہیں ہے کہ میں ایسے اسے خلیفہ بناؤں، میری شان نہیں ہے کہ میں اسے خلیفہ بناتا جو ان کے نام نہ بتائے۔
میری شان نہیں ہے کہ میں اسے خلیفہ بناتا جو ان کے نام نہ بتائے. تم کہتے ہو کہ میں اسے خلیفہ بناؤں گا جو خون ریزیاں اور فساد کرے. میں خون ریزیاں اور فساد کرنے والوں کو خلیفہ نہیں بناتا. نہ یہ میری شان ہے کہ میں فساد کرنے والوں اور خون ریزیاں کرنے والوں کو اپنا خلیفہ بناتا. خون ریزیاں فساد کرنے والا میرا خلیفہ نہیں بن سکتا. تم خلافت کے حقدار بننا چاہتے ہو بوجہ حمد و تسبیح و تقدیس کے. میں صرف تسبیح و تقدیس کرنے سے خلیفہ نہیں بناتا. میں اس کو خلیفہ بناؤں گا جو میرے سوالوں کا جواب دے. میں اس کو خلیفہ بناؤں گا جو میرے سوالوں کا جواب دے. اگر تم خلافت لینا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو. خلافت اسے ملتی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے. اگر تم صرف تسبیح و تقدیس کرنے کی وجہ سے خلافت لینا چاہتے ہو وہ تم کو نہیں مل سکتی. تم کو نہیں مل سکتی. اگر تم خلافت لینا چاہتے ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو. اگر تم سچے ہو تو میرے سوالوں کا جواب دو. اگر تم ان اسماء کا علم رکھتے ہو تو تم خلافت کے حقدار ہو. ان اسماء کا علم وہ جانتا ہے جو خلافت کا حقدار ہو. اگر تم نے ان اسماء میں سے جب اسماء کا جواب دے دیا تو تم خلافت کے حقدار ہو گئے. اگر تم نے ان میں سے ایک بھی اسم کا نام بتا دیا تو پھر بھی تم خلافت کے حقدار ہو سکتے ہو. اگر تمہارا خلافت لینے کا ارادہ ہے تو میرے سوالوں کا جواب دو. اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب نہ دیا تو تم خلافت لینے کے حقدار نہیں بن سکتے. خلافت اس کا حق ہے جو سوالوں کا جواب دے. خلافت اسے ملتی ہے جو ان اسماء کا علم رکھتا ہو. خلافت اسے ملتی ہے جو ان اسماء کا علم رکھتا ہو. جیسے یہ اسماء آتے نہ ہوں جیسے یہ اسماء نہ آتے ہوں اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب اسماء خلافت سے تعلق رکھتے ہیں. خلافت اسے ملتی ہے جسے میں چاہوں جو میرا خلیفہ ہے اسے یہ سب اسماء آتے ہیں. جو میری مرضی ہے وہ میرے خلیفہ کی مرضی ہے. جو میں چاہتا ہوں وہ میرا خلیفہ چاہتا ہے. اس کا خیال میرا خیال ہے. اس کی مرضی میری مرضی ہے. وہ میری مرضی کے بغیر مرضی نہیں کرتا. وہ میری خواہش کے بغیر خواہش نہیں کرتا. میری جگہ پر بیٹھنا ہے. میری انصاف کی کرسی پر بیٹھنا ہے. میری عدالت کی کرسی پر بیٹھنا ہے. جس کرسی پر فرشتے قدم نہ رکھ سکتے ہوں اس کرسی پر عام انسان کیا قدم رکھے گا؟ صحیح. عام انسان خون ریزیاں اور فساد ہی تو کرتے ہیں. لہذا یہ خداوند کریم کے خلیفہ نہیں ہو سکتے. اللہ درود پڑھ. اللہم صل علی محمد الانبیاء والمرسلین. اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب اسماء فرشتوں پر پیش کی تو سب فرشتوں نے کہا ہم کو ان اسماء کا کوئی علم نہیں ہے. مگر جو تو نے ہم کو جو اسماء سکھائے ہیں وہ آتے ہیں. جو تو نے ہم کو اسماء سکھائے وہ آتے ہیں. جو تو نے ہمیں سکھایا وہ آتا ہے. یعنی سب فرشتوں نے کہا ہم کو ان کے اسماء کا کوئی علم نہیں ہے. جو تو نے کل اسماء ہم پر پیش کیے ہیں یہ سب اسماء کا ہم کو کوئی علم نہیں ہے. فرشتے ان اسماء کو دیکھ کر پزل ہو گئے. یہ سب کی پیش کرتا اللہ تعالیٰ نے. فرشتے سب اسماء کو دیکھ کر پزل ہو گئے. فرشتے نے سب اسماء کو دیکھ کر دنگ رہ گئے. ان سب فرشتوں کو ان کا کوئی سراغ نہ ملا. بڑی کوشش کی بڑا سراغ نہ ملا. فرشتوں کو ان کی کوئی خبر نہ ہوئی. فرشتوں کو ان کا کوئی علم نہ ہوا. فرشتے ان اسماء کو جانتے ہی نہ تھے. فرشتے ان اسماء کو جانتے ہی نہ تھے. ان اسماء کا فرشتوں سے کبھی واسطہ ہی نہ پڑا تھا. یہ کل اسماء اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کیے. یہ ان کو جانتے ہی نہ تھے. فرشتوں نے کہا ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک چیز کا علم دیا گیا ہے. ہم زمین و آسمان کی سب چیزوں سے واقف ہیں. ہم زمین و آسمان کی سب چیزوں کے علم سے واقف ہیں. ہمیں فخر تھا کہ ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں. ہم نے زمین و آسمان کا کونا کونا دیکھا ہوا ہے. ہم زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہیں. زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم نہ جاتے ہوں. ہم کو ہر ایک چیز کا علم ہے. تو نے ہم کو ہر ایک چیز کا علم سکھایا ہے. تو نے ہم کو ہر ایک چیز کے متعلق سکھایا ہے. مگر جو تو نے ہم پر خلافت دینے کی وجہ سے اسماء پیش کیے ہیں ہم کو اس کی کوئی خبر نہیں. صحیح ہے.
ہم اس علم کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس علم کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس علم سے واقف ہی نہیں ہیں۔ یہ کل آسماں جو تو نے پیش کیے ہیں ہم ان سے بالکل ناواقف ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، جو تو نے ہم پر کل آسماں پیش کیے ہیں یہ عام آسماں نہیں ہے۔ فرشتوں عالم ہے، فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، جو تو نے ہم پر کل آسماں پیش کیے ہیں یہ عام آسماں نہیں ہے، یہ تو حکمت والے آسماں ہے، یہ تو حکمت والے آسماں ہے۔ تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان حکمت والے آسماں کو ہم جانتے ہی نہیں، تو ہی ان حکمت والے آسماں کو جانتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو آسماں فرشتوں پر پیش ہوئے ہیں وہ حکمت والے آسماں تھے۔ اس جواب سے معلوم ہوا کہ جو آسماں فرشتوں پر پیش ہوئے ہیں وہ حکمت والے آسماں تھے۔ وہ حکمت والے آسماں فرشتوں کو نہ آتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ ان سے واقف تھے، نہ ان کو اس علم کی خبر تھی کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں کو ہر ایک علم آتا تھا، فرشتوں کو ہر ایک آسماں آتا تھا، لیکن حکمت والا علم نہ آتا تھا، لیکن حکمت والا علم نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہر ایک علم سکھایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہر ایک علم سکھایا، لیکن حکمت والا علم نہ سکھایا، لیکن حکمت والا علم نہ سکھایا۔ فرشتوں نے اعتراف کیا، فرشتوں نے اعتراف کیا کہ تو نے ہم کو ہر ایک علم سکھایا مگر حکمت والا علم نہ سکھایا۔ اس آیات سے یا فرشتوں کے جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھایا ہے وہ حکمت والا علم نہ تھا، تو فرشتوں کو سکھایا وہ حکمت والا علم نہ تھا، یعنی تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ ہم پر جو تو نے کل آسماں پیش کیے ہیں وہ کل کے کل حکمت والے آسماں ہیں، وہ کل کے کل حکمت والے آسماں ہیں۔ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل حکمت والے آسماں سکھائے ہیں۔ حکمت والے آسماں کی ہم کو کوئی خبر نہیں ہے، ہم کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہم حکمت کو جانتے ہی نہیں ہیں، حکمت تو نے ہم کو سکھائی ہی نہیں ہے۔ یہ کل آسماں جو تو نے ہم پر پیش کیے ہیں ان کل آسماں سے حکمت ظاہر ہوتی ہے، ان کل آسمان سے حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ ان سب آسمان میں حکمت بھری ہوئی ہے، ان سب آسمان میں حکمت بھری ہوئی ہے، ان کل آسمان میں دانائی بھری ہوئی ہے۔ یہ عام فہم نام نہیں ہے، یہ حکمت والے آسمان ہے، یہ حکمت والے آسمان ہے، یہ حکمت والی چیزوں کے نام ہے، یہ حکمت والی چیزوں کے نام ہے۔ تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم علیہ السلام، فرشتوں کے ان سب ناموں سے خبردار کر دو، فرشتوں کو ان سب ناموں سے خبردار کر دو، فرشتوں کو ان حکمت والی چیزوں کے نام بتا دو۔ اے آدم علیہ السلام، فرشتوں کو ان حکمت والے ناموں سے خبردار کر دو، بتا دو، سمجھا دو۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھا دو، بتا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ان حکمت والے اسماء سے خبردار کر دیا، حکمت والے اسماء سے خبردار کر دیا۔ اور جب حضرت علیہ السلام نے فرشتوں کے ان حکمت والے اسماء بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی غائبات سے واقف ہوں؟ کیا تم کو میں نے کہا کہ میں زمین و آسمان کی غائبات سے واقف ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی خبردار نہیں کیا تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسماء حکمت والے بھی ہیں اور غائب چیزوں کے نام بھی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسماء حکمت والے بھی ہیں اور غائب چیزوں کے نام بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غائب چیزیں پیش ہی نہیں کی جا سکتی، اس سے معلوم ہوا کہ غائب چیزیں پیش ہی نہیں کی جا سکتی، صرف ان کے اسماء ہی پیش کیے جا سکتے ہیں، صرف ان کے اسماء ہی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا بس یہ کل نام حکمت والے بھی ہیں اور غائب چیزوں کے نام بھی ہیں۔ جو نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، فرشتوں کو نہ بتائے تھے، وہ حکمت والے نام تھے، وہ حکمت والے نام تھے۔ اگر یہ کل نام سب کائنات کے ہوں کل، اور یہ کل نام سارے کائنات کے ہوں، سارے کائنات کو نام سکھائے ہوں، وہ یہی نہیں سکھائے تو فرشتے ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ نہ کچھ تو ڈالتے ہر چیز زمین و آسمان جو بھی ہے۔ اگر یہ کل نام سب کائنات کے نام ہوتے، اگر یہ کل نام سب کائنات کے نام ہوں تو فرشتے ان میں سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ تو ڈالتے لیکن وہ کوئی سمجھنا نہ پتہ ہی نہیں۔ ایک ایسے معلوم ہوا یہ کائنات کے نام نہ تھے، ساری چیزوں کے نام تھے۔
حقیقت میں یہ کل اسماء حکمت والے تھے اور خاص چیزوں کے نام تھے. صحیح. کل یہ حکمت خاص چیزوں کے نام تھے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائے تھے. بس اب یہ معلوم کرنا ہے، بس اب یہ معلوم کرنا ہے کہ حکمت والے نام کون سے ہیں. صحیح. بس اب یہ معلوم کرنا ہے کہ حکمت والے نام کون سے ہیں اور غیب چیزوں کے نام کون سے ہو سکتے ہیں. جو نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ نام زمین و آسمانوں کے غائبات میں سے تھے. جو نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ نام زمین و آسمانوں کے غائبات میں سے تھے. وہ اسماء کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ حکمت والے اسماء زمین و آسمانوں کے غائبات میں سے تھے. یعنی جو اسماء اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے بس یہ کل اسماء حکمت والے بھی ہیں اور زمین و آسمانوں کے غائبات میں سے بھی ہیں. زمین و آسمانوں کے غائبات میں سے بھی ہیں زمین و آسمانوں میں لیکن غائبات ہیں. بس یہ نام کہاں سے ڈھونڈنے چاہیے؟ بس یہ نام کہاں سے ڈھونڈنے چاہیے؟ بس یہ نام بس یہ اسماء حکمت والی کتاب سے ہی ڈھونڈنے چاہیے. بس یہ نام حکمت والی کتابوں سے یا کتاب سے ہی ڈھونڈنے چاہیے. حکمت والی کتاب تو صرف قرآن مجید ہی ہے. حکمت والی کتاب تو صرف قرآن مجید ہی ہے، قرآن کریم ہی ہے، قرآن عظیم ہی ہے، قرآن حکیم ہی ہے، قرآن مبین ہی ہے، امام مبین ہی ہے، ام الکتاب ہی ہے، کتاب مبین ہی ہے، کتاب حفیظ ہی ہے، کتاب مقنون ہی ہے، کتاب مستور ہی ہے، کتاب اللہ ہی ہے. یہ سارے قرآن کے نام. جی جی ہاں جی صحیح. بس یہ جو نام حکمت والے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے قرآن حکیم ہی سے ڈھونڈنے چاہیے. صحیح. قرآن حکیم سے ہی ڈھونڈنے چاہیے، قرآن حکیم ہی سے ڈھونڈنے چاہیے، قرآن مجید سے ڈھونڈنے چاہیے، قرآن کریم ہی سے ڈھونڈنے چاہیے، قرآن مبین ہی سے ڈھونڈنے چاہیے، قرآن عظیم ہی سے ڈھونڈنے چاہیے، ام الکتاب ہی سے ڈھونڈنے چاہیے، کتاب اللہ ہی سے ڈھونڈنے چاہیے. اس سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن عظیم، قرآن مبین، ام الکتاب، لوح محفوظ، مقام محمود، دارالسلام، علیین، مکان علیہ، جنت الماوا، سراج منیر، سورج نور، نور نلا نور، بیت المعمور، عرش عظیم، عرش کریم، عرش عظیم، عرش منیر، امام مبین، حیات الکبریٰ، اعظ اکبر، کتاب حفیظ، کتاب مقنون، کتاب مستور، کتاب اللہ، کرسی قدرت، مسجد اقصی، علی حکیم کا سارا علم عطا کر دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا علم عطا کیا تھا. اس سے معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا علم عطا کر دیا تھا. اس سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکمت عطا کر دی تھی. میں یوں تو حکمت کا فقط اوتی خیر کثیرا. جس سے معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکمت عطا کر دی تھی. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو امام مبین کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتاب مبین کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لوح محفوظ کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ام الکتاب کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا کر دیا تھا. غیب کا علم عطا کر دیا. جس کو قرآن کا علم آتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے. جی صحیح. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتاب کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دارالسلام کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الماوا کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علیین کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکان علیہ کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مقام محمود کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرش عظیم کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرش کریم کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عرش مجید کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حیات الکبریٰ کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتاب حفیظ کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتاب مقنون کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتاب مستور کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام قلم کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کتاب اللہ کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کرسی کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام مسجد اقصی کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد الحرام کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم منشور کا علم عطا کر دیا تھا. اچھا. لیکن منشور کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صراط مستقیم کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سراج منیر کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سورج کا علم عطا کر دیا تھا.
بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نور علی نور کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیت المعمور کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسم اعظم عطا کر دیا, اسم اعظم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن مجید کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام قرآن مبین کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام قرآن کریم کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام قرآن عظیم کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام قرآن حکیم کا علم عطا کر دیا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حروف مقطعات کا علم عطا کر دیا. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حروف مقطعات کا علم عطا کر دیا تھا. اگر مقام پہ جی صحیح. حروف مقطعات یہ اصل کتاب ہیں اور محکم آیات ہیں. حروف مقطعات یہ اصل کتاب ہیں اور محکم آیات ہیں, مضبوط آیات ہیں. انہوں نے کوئی ٹانوا جمع نہیں کری, محکم آیات ہیں. حروف مقطعات یہ ہیں. اچھا, حروف مقطعات 30 دفعہ قرآن پاک ہے, 30 دفعہ. الف لام میم بقرہ دل چاہے, الف لام میم آل عمران چاہے, الف لام میم عنکبوت چاہے, الف لام میم الروم چاہے, الف لام میم لقمان چاہے, الف لام میم السجدہ چاہے, الف لام میم صاد, الف اعراف چاہے, الف لام را یونس چاہے, الف لام را ہود چاہے, الف لام را یوسف چاہے, الف لام را ابراہیم چاہے, الف لام را ہجر چاہے, الف لام میم را راد چاہے, کاف یا عین صاد مریم چاہے, سطحہ توحا دے چاہے, تواسین میم شعراء دے وچ آیا, تواسین نمل دے وچ آیا, تواسین میم القصص چایا, یاسین یاسین چایا, سواد سواد چایا, حامیم المومن چایا, حامیم سیدہ چایا, حامیم شورا چایا, حامیم زہر چایا, حامیم دخان چایا, دخان چایا, حامیم جاسیہ چایا, حامیم الاحقاف چایا, عین سین قاف شورا چایا, قاف چایا, نون کرم چایا. یہ 30 حروف مقطعات 30 دفعہ ہے 14 ہی آئے 30 دفعہ. اچھا اچھا اچھا, مطلب بار بار ہے, جی جی 30 دفعہ آئے لیکن ہے 14 ہی. وہ 14 حروف کہڑے ہیں؟ نمبر 1 الف لام میم, نمبر 2 الف لام میم صاد, نمبر 3 الف لام را, نمبر 4 الف لام میم را, نمبر 5 کاف ہا یا عین صاد, پھر 6 طہ, 7 طاسین میم, 8 طاسین, 9 یاسین, 10 صاد, 11 حامیم, 12 عین سین قاف, 13 قاف, 14 نون. یہ 14 حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات جہی اصل ہے وہ کہ لیے الف جی انہاں دے وچ جڑے مطلب حروف مقطعات الف ہی یہ سارے جوڑے ہوئے نا لفظ. جی جی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا بیان کیا, مطلب یہ ہے کٹھے بیان کرتے ہیں. یہ الفاظ سارے ہی ہے لیکن یہاں جو نام مطلب ہے حروف مقطعات مطلب جی قدر کیتے ہیں وہ کہڑے کہڑے جن کے آرام ہے, جی الف ایک ہو گیا, لام بن گیا, لام ہوتے نا شروع ایک لفظ, میم ایک لفظ ہے, یہ 3 لفظ ہے, ایک نہیں ہے. صحیح, یہ 3 لفظ ہے, ایک نہیں ہے. الف لام میم صاد یہ 4 لفظ ہے, ایک نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ نا اللہ تعالیٰ نے الف 1, لام 2, میم 3, را 4, کاف 5, کاف 5, ہا 6, پھر یا 7, عین 8, صاد 9, طا 10, تو سین 11, ہا 12, قاف 13, نون 14. یہ 14 حروف مقطعات اصلی ہیں. یہ اصلی لفظ ہے جو مطلب ہے یہ نچوڑ کٹیا جاتا ہے. یہ اصلی لفظ کئی حروف مقطعات 14 دکھ رہے ہیں, بہت کم دے اگر ایک پینے یہ بہت 72 73 بن جاتے. لیکن 3 جس طرح یہ پہلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم بقرہ استعمال کی گیا, الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے. اشارہ ادھر ہی الف لام میم والی اشارہ ہے, یہ اشارہ ادھر ہی ہے. یہ وہ کتاب ہے, یہ صرف حروف مقطعات کون وہ پڑھنا لیکن پڑھنے چاہیے. صحیح, صرف میں ترجمہ آگے دسوں گا. یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں. یہ وہ کتاب الف لام میم یہ کتاب ہے,
یہ کتابیں الف بھی کتاب ہے، لام بھی کتاب ہے، میم بھی کتاب، یہ 3 کتابیں مطلب کیونکہ حروف مقطعات الگ الگ ہے، جوڑ بھی سمجھے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑتے یہاں سے پتل ہو جائے۔ الف بھی ایک کتاب ہے، لام بھی ایک کتاب ہے، میم بھی ایک کتاب ہے، لیکن ہے سارا ایک کچھ ہی ہے، ایک کتاب ایک ہی ہے، لیکن کتاب 3 حصے کرتے، مطلب ایک شے ہے، ایک نام ہے، یہ 3 لفظ بیان کرتے۔ کتاب الف بھی کتاب کا نام، لام بھی کتاب کا نام، میم بھی کتاب کا نام۔ میں پہلا ایک کتاب ذالک کتاب ہے، کتاب ہی کوئی، لیکن اس کتاب شک کوئی لا رہے گا، اس کی شک نہیں۔ پھر 2 دفعہ آل عمران جائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ تیسرا عنکبوت جائے۔ پھر چوتھا ہے الف لام میم غلبت الروم، پھر 5واں ہے گا تلک آیات اللہ، تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم مطلب ہے جی بات رہا، یہ آیات ہے کتاب حکیم کی، صحیح، یہ آیات، یہ الف لام میم یہ آیات بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات بھی ہیں اور حکیم کتاب کی آیات ہے، یہ الف لام میم کتاب حکیم کی آیات ہے۔ پھر 6واں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم وہی لفظ، تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارنا ہے، لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، من رب العالمین طرف سے۔ پھر الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ دسے نا میں تو الف لام را یہ بھی ہے 8واں نمبر الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را بھی آیات الحکیم ہے، دیکھنا الف لام بھی آیات الحکیم ہے، الف لام را بھی تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ پھر الف لام را دوسرا کتاب احکمت آیات، یہ کتاب احکمت حکمت والی ہے، جہاں ثم فصلت پھر جدا کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر خبردار حکمت والے کی طرف سے اس کی آیاتیں جدا جدا کی گئی ہیں۔ پھر الف لام را یہ بھی تلک آیات الکتاب المبین، ایک کتاب بیان کرنے والی آیات نشانیاں، تلک آیات الکتاب المبین، یوسف دے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ پھر الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، الف لام را آیات الکتاب بھی آیات ہے اور قرآن مبین بھی آیات، الف لام را الف لام میم را تلک آیات الکتاب، اتنے بعد تلک آیات الکتاب ہے، یہ کتاب کی نشانیاں ہے کہ کافا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، زکریا علیہ السلام نے نام کی طرح ایسے کہ ہے تو ماں انزلنا علیک القرآن لتشقی، تیرے تو قرآن اس بات سے نازل نہیں کیا دارو کی تاکہ تو مطلب تکلیف نہ اٹھائیں، اس بات نہیں کہ تکلیف اٹھائیں، تو ایسے کہ تواسین تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ بھی تم کو آیات کتاب مبین کی نشانیاں، کتاب مبین دیا آیات۔ پھر تواسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ بھی ہوئی ہے۔ پھر تواسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ بھی ہوئی ہے، یہ قرآن اور کتاب مبین کی نشانیاں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے یاسین کی اور قرآن حکیم کی۔ پھر صاد والقرآن ذکر، پھر حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العظیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، پھر حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإذ الذین من قبلک العزیز الحکیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب بیان کرنے والی کی یا مبین کی یا لوح محفوظ کی یا ام الکتاب کی، کو نہ ہی حامیم والکتاب المبین، ایک اور پھر آ گیا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، جو اتری اللہ کی طرفوں زبردست حکمت والی طرف اتری ہے۔ پھر حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، پھر ہوئی ہے عین سین کو آپ شورا دے وچ ہے، پھر قاف والقرآن المجید نون والقلم وما یسطرون۔ اس سے معلوم ہوا
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حروف مقطعات کا علم بھی عطا کر دیا تھا. اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حروف مقطعات کا علم بھی عطا کر دیا تھا، اور حروف مقطعات ہی اصل کتاب ہے، اور حروف مقطعات ہی اصل کتاب ہے. یہی محکمات ہیں، یہی ام کتاب ہے. یہ کتاب مبین کی محکمات ہے، حروف مقطعات کتاب مبین کی نشانیاں. حروف مقطعات کتاب مبین کی نشانیاں، کتاب مبین کے اسماء ہے کہ حقیقت میں حروف مقطعات ام کتاب کے اسماء ہے. حقیقت میں حروف مقطعات ام کتاب کے اسماء ہے. آپ حسین سمجھ رہی ہے؟ ہاں جی سمجھ رہے ہیں. حروف مقطعات جو بوجہ حکمت کے قطع کر دیے تھے، حروف مقطعات جو بوجہ حکمت کے قطع کر دیے گئے ہیں، حروف مقطعات یہ پورے الفاظ نہیں ہیں. جی یہ پورے الفاظ نہیں ہیں، یہ قطع کیے ہوئے الفاظ ہیں. مکمل الفاظ کا ایک جزء ہے، مکمل الفاظ کا ایک جزء لے لیا اور باقی کو غائب کر دیا. باقی کو غائب کر مقطعات، حروف مقطعات باقی کو غائب کر دیا. حقیقت میں حروف مقطعات ہی قرآن حکیم کی محکمات ہے. حقیقت میں حقیقت عام وہ کہتے ہیں حروف مقطعات جڑے ایک نا شبہ والی آیات ہے. حقیقت میں حروف مقطعات ہی قرآن حکیم کی محکمات ہیں، جن کو کہا ہی سر ایک قرآن حکیم کی محکمات ہے. یہی اصل کتاب ہے، یہی اصل کتاب ہے، یہی اصل کتاب ہے. کتاب مبین کی محکم آیات ہے، قرآن حکیم کی حکمت والی آیات ہے. یہ سب حروف مقطعات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پیش کیے ہیں، یہ سب ایک ہی چیز ہیں. یہ سب ایک ہی چیز ہیں، اور یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. یہ سب ہی ایک چیز کے مختلف نام ہیں. یہ سب محکم آیات ہیں. یہ حروف مقطعات 14 ہیں. یہ سب قرآن حکیم کی محکم آیات ہیں. یہ سب ام کتاب کی نشانیاں ہیں. یہ سب امام مبین کے اسماء ہیں. یہ سب لوح محفوظ کے اسماء ہیں. یہ سب سراج منیر کے اسماء ہیں. یہ سب سراج منیر کے اسماء ہیں. یہ سب جنت الماوا کے اسماء ہیں. یہ سب سورج کے اسماء ہیں. اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا سار تو پیش کیا، باقی حصہ کو چھپا دیا. بوجہ حکمت کے ان 14 حروف مقطعات کو امام مبین میں رکھا. ان 14 حروف مقطعات کو امام مبین میں رکھا، ام الکتاب میں رکھا. ام الکتاب ام الکتاب میں رکھا، قرآن حکیم میں رکھا، لوح محفوظ میں رکھا. حروف مقطعات سب ایک چیز کے مختلف نام ہیں. ام الکتاب، امام مبین، لوح محفوظ، قرآن حکیم، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام. اس کی دلیل قرآن مجید میں اسماء کلہا ہے. صحیح. کلہا ایک نو کہتے ہیں، ہاں اس کے کل نام سکھائے. اچھا اچھا اچھا. اسماء کلہا اس کے کل نام سکھائے، مطلب ایک چیز ہے کل نام سکھائے. ہاں کلہا، ہا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن. ہا یہ مذکر ہے، ہا ہما ہم، ہیا یہ عورتیں، ہیا ہما دو عورتیں، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتم، انا نحن. اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا سار تو پیش کیا، باقی حصہ تو چھپا دیا. یہ سب اسماء ایک چیز کے ہیں. سب اسماء ایک چیز کے ہیں. پر حضرت آدم علیہ السلام کتاب حکیم، حروف مقطعات سیکھنے کی وجہ سے سب فرشتوں سے افضل ہو گئے. سب فرشتوں سے افضل ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام سب فرشتوں کے استاد ہو گئے. سب فرشتوں کے استاد ہو گئے اور سب فرشتے شاگرد بن گئے. جی سب فرشتے شاگرد بن گئے. یہ سب حکمت والے اسماء ہیں اور غیب کیموں کے مختلف نام ہیں، بلکہ ایک چیز کے مختلف نام ہیں، یعنی قرآن حکیم کے مختلف نام ہیں. جو اسماء اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیے وہ 14 بنتے ہیں. ایک چیز کے 14 نام ہیں. ایک چیز کے 14 نام ہیں. قرآن پاک کے 14 نام ہیں، ام کتاب کے 14 نام ہیں، امام مبین کے 14 نام ہیں، لوح محفوظ کے 14 نام ہیں، جنت الماوا کے 14 نام ہیں، مقام محمود کے 14 نام ہیں، دارالسلام کے 14 نام ہیں. صحیح. سب فرشتے ان اسماء کو دیکھ کر یا سن کر ہی گھبرا گئے. سب فرشتے ان اسماء کو دیکھ کر یا سن کر ہی گھبرا گئے. سب فرشتے ان اسماء کو دیکھ کر یا سن کر دنگ رہ گئے اور پریشان ہو گئے. پھر سب فرشتوں نے کہا
ہم ان میں سے ایک بھی اسم کو نہیں جانتے، ہم ان میں سے ایک بھی اسم کو نہیں جانتے، تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، اے آدم علیہ السلام تو سب آسماں کے نام فرشتوں کو بتا دے، سب آسماں کے نام فرشتوں کو بتا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب حروف مقطعات بما ترجمہ ہے، سب آسماں فرشتوں کو بتا دیے، اور جب سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جواب سن لیا تو کہا، اے اللہ، اے پروردگار، تو ہی حکمت والا جاننے والا ہے، تیری جگہ پر تیرا خلیفہ، تیری جگہ پر تیرا خلیفہ وہ، تیرا نائب وہ آ سکتا ہے جو حکمت سے بھرپور ہو، تیرا خلیفہ وہ بن سکتا ہے جو حکمت جانتا ہو، تیرا خلیفہ وہ بن سکتا ہے جسے حکمت آتی ہو۔ بس سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا استاد مان لیا، سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا استاد مان لیا اور اس سے حروف مقطعات کا علم سیکھ لیا اور شاگرد بن گئے۔ حکمت صرف انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، حکمت صرف انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے جو خداوند کریم سے ڈائریکٹ آتی ہے، صحیح، ڈائریکٹ آتی ہے، درمیان میں وہی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ آتی ہے۔ یہ سب حروف مقطعات قرآن حکیم کے حکمت والے اسماء ہیں اور غیب چیزوں کے نام بھی ہیں۔ یہ 14 حروف مقطعات حکمت والے اسماء بھی ہیں اور غیب چیزوں کے نام بھی ہیں۔ حروف مقطعات حکمت والے اسماء بھی ہیں اور قرآن حکیم کے محکم آیات بھی ہیں۔ حروف مقطعات قرآن حکیم کی آیات بھی ہیں اور اصل کتاب بھی ہے۔ حروف مقطعات قرآن حکیم کی آیات بھی ہیں اور ام الکتاب کی بھی ہیں، امام مبین بھی ہیں۔ حروف مقطعات حکمت والی آیات ہیں اور راز والی آیات ہیں، اور راز والی چھپی ہوئی آیات ہیں، راز والی چھپی ہوئی آیات بھی ہیں۔ حروف مقطعات بما ترجمہ کے پیش کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ تفسیر ہو جائے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے نہیں شک بیچ اس کی۔ پھر یہ الف بھی کتاب ہے، یہ نا حروف مقطعات ہے، الف بھی کتاب ہے، لام بھی کتاب ہے، الف بھی کتاب ہے، لام بھی کتاب ہے، میم بھی کتاب ہے، الف لام میم بھی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں ہے۔ یہ کتاب حروف مقطعات ہے نا، یہ لفظ سارے الگ الگ ہے، اکٹھے لفظ نہیں ہے۔ صحیح، بالکل یہ 4 الف ایک لفظ ہے، لام 2 لفظ ہے، میم 3 لفظ ہے۔ صحیح، یہ تین کتابوں کا نام کوئی ہے، یہ ہے الگ الگ۔ پھر کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 حروف مقطعات کو کتاب بنا دیا ہے، ان حروف مقطعات کو کتاب بنا دیا ہے۔ الف لام میم یہ کتاب ہے، الف لام میم یہ ام کتاب ہے، یہ الف لام میم یہ کتاب ہے، الف لام میم یہ ام کتاب ہے، الف لام میم یہ امام مبین ہے، الف لام میم یہ لوح محفوظ ہے، الف لام میم یہ قرآن حکیم ہے، الف لام میم یہ قرآن مجید ہے، الف لام میم یہ قرآن عظیم ہے، الف لام میم یہ قرآن مبین ہے، الف لام میم یہ قرآن کریم ہے۔ یہ کتاب یہ صحیح، یہ حروف مقطعات سب ایک چیز کے مختلف نام، یہ حروف مقطعات ایک چیز کے سب مختلف نام۔ الف لام میم نمبر 2، تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی نشانیاں ہیں۔ ترجمہ کیا، یہ کتاب حکیم کی نشانیاں ہیں۔ الف بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے، الف لام میم آگے ہو گیا، الف بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے، لام بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے، میم بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے، الف لام میم بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے۔ وہ تھی کتاب کہہ دی، کتاب حکیم کی نشانی ہے وہی صحیح۔ یہ 3 کتاب حکیم کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 حروف مقطعات کو قرآن حکیم کی نشانیاں بنا دیا، ان 3 حروف مقطعات کو قرآن حکیم کی نشانیاں بنا دیا۔ پہلے الف لام کے 3 حروف کو کتاب بنا دیا تھا، اب 3 کتاب مبین کی نشانیاں بنا دیا۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم بھی ہے اور الف لام یہ کتاب حکیم کی نشانیاں، ایسے 2 ہوئے۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم بھی ہے اور الف لام میم یہ کتاب حکیم کی نشانیاں بھی ہیں۔ صحیح۔ الف لام میم 6 نمبر، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اتارنا ہے کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں ہے، پروردگار اللہ رب پروردگار کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے اس میں شک نہیں، جو کتاب پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس میں شک نہیں ہے۔ الف بھی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، الف لام میم۔
الف کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے. پھر تنزیل الکتاب ہے لا ریب فیہ من رب العالمین. الف کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے, لام کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے, میم کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے. پھر الف لام میم کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے. اکٹھی کرتا نا, وہ تین اکٹھا کرتا نا, یہ کرتے. یہ تینوں ہی ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں. اس میں کسی قسم کا شک نہیں, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. پھر گیا نمبر 8 الف لام را, دوسرا حروف مقطعات الف لام را, دوسرا حروف. تل کا آیات الکتاب الحکیم, یہ بھی وہی کچھ ہے. یہ کتاب حکیم کی نشانیاں ہیں, آیات ہیں. یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں, یہ کتاب حکیم کی نشانیاں ہیں. یہ کتاب حکیم کی نشانیاں ہیں. الف بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے. اگر لام میم بھی کتاب حکیم کی نشانی, الف بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے, لام بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے, را بھی کتاب حکیم کی نشانی ہے. الف لام را بھی کتاب حکیم کی نشانیاں ہیں. الف لام را کتاب حکیم بھی ہے اور کتاب حکیم کی نشانیاں بھی ہیں. یہ تینوں حروف مقطعات کتاب حکیم بھی ہیں اور کتاب حکیم کی نشانیاں بھی ہیں. نمبر 10 الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تلک آیات الکتاب المبین ہے, الف لام را وہی ہے. تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی نشانیاں ہیں. اگے قرآن حکیم دیا کہ کتاب حکیم دیا کہ ہوں کتاب المبین دیا تھا. صحیح, یہ کتاب مبین حکیم صاحب کو کچھ کیا. تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی نشانیاں ہیں. الف بھی کتاب مبین کی نشانیاں ہیں, لام بھی کتاب مبین کی نشانیاں ہیں, را بھی کتاب مبین کی نشانیاں ہیں. الف لام را بھی کتاب مبین کی نشانیاں ہیں. الف لام را کتاب مبین بھی ہے اور کتاب مبین کی نشانیاں بھی ہیں. پھر الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, تیسرا لفظ کو بدلاتا ہے. الف را ہے لفظ وہی, الف لام را ہے, حروف مقطعات وہی ہے. تلک آیات الکتاب ہے, یہ کتاب کی نشانیاں بھی ہیں اور وہ قرآن مبین اور قرآن مبین کی نشانیاں بھی ہیں. تلک یہ اشارہ ہے, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را پاس دل کا اشارہ بنایا اللہ تعالیٰ نے, شاید دل کا آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ کتاب کی نشانیاں ہیں اور قرآن مبین کی نشانیاں. قرآن مبین کی نشانیاں قرآن ظاہر کی نشانیاں, قرآن روشن کی نشانیاں ہیں. قرآن روشن کی نشانیاں, مبین روشن بھی کہتے, مبین ظاہر کہتے, مبین مطلب ہے مبین. الف بھی کتاب مبین کی نشانی ہے اور قرآن مبین کی نشانی ہے. لام بھی کتاب کی نشانی ہے اور قرآن مبین کی نشانی ہے. پھر را بھی کتاب کی نشانی ہے اور قرآن مبین کی نشانی ہے. پھر یہ الف لام را بھی کتاب کی نشانیاں اور قرآن مبین کی نشانیاں ہیں. الف لام را کتاب بھی ہے اور کتاب کی نشانیاں بھی ہیں. الف لام را قرآن مبین بھی ہے اور قرآن مبین کی نشانیاں بھی ہیں. سمجھا نہیں نا؟ پتہ بہت نہیں ہوئے. نہیں جی نہیں بھائی, یہ تو بہت دلچسپ ہے, کافی دلچسپ ہے. یہ تینوں حروف مقطعات, یہ تینوں حروف مقطعات کتاب بھی ہے. الف لام را یہ تینوں حروف مقطعات کتاب بھی ہیں اور کتاب کی نشانیاں بھی. قرآن مبین بھی ہے اور قرآن مبین کی نشانیاں بھی ہیں. پھر الف لام میم را, یہ نواں لفظ آ گیا. الف لام میم را تیسرا لفظ. تلک آیات الکتاب ہے, دل کا یہ کتاب کی نشانیاں ہیں. دل کا آیات الکتاب یہ کتاب کی نشانیاں ہیں. الف لام میم را لفظ وہی ہے, الف تک وہی ہے, لام بھی وہی ہے, تو میم ہو گیا, رے گیا آج کی ہے. رے یہ ہے کہ کتاباں چاروں پڑھیاں, لیکن الف لام میم کا بیان ہو گیا, اگے وہی کتاب تھی. اور را نواں ہو گیا, یہ بھی پیچھے شامل ہے. مطلب یہ سب کوئی ہے. دل کا آیات الکتاب ہے, یہ بھی کتاب کی نشانیاں ہیں. یہ کتاب کی نشانیاں ہیں اور الف بھی کتاب کی نشانی ہے, لام بھی کتاب کی نشانی ہے, میم بھی کتاب کی نشانی ہے, را بھی کتاب کی نشانی ہے. را بھی کتاب کی نشانی ہے. جیسے را کتاب کی نشانی ہے تو ساری نشانی کچھ نہ ہوئی. الف لام میم را یہ کتاب کی نشانیاں. الف لام میم را یہ کتاب کی نشانیاں. طا سین میم 16 نمبر. طا سین میم دیکھیے, دل کا آیات الکتاب المبین, وہی کچھ دل کا آیات الکتاب المبین. ترجمہ یہ کتاب مبین کی نشانیاں ہیں. طا بھی کتاب مبین کی نشانی ہے. طا سین میم, طا بھی کتاب مبین کی نشانی ہے, سین بھی کتاب مبین کی نشانی ہے, میم بھی کتاب مبین کی نشانی. طا سین میم اور طا سین میم یہ کتاب مبین کی نشانیاں ہیں.
ایک کچھ ہو گیا تو آسیم الف لام را الف لام میم را یہ سب کچھ ایک کچھ بن گیا نا. تو آسین آگے تو آسین آ گیا. تل کا آیات القرآن و کتاب مبین تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین یہ قرآن کی نشانیاں ہیں اور کتاب مبین کی نشانیاں ہیں. الف تو آسین ایک دو لفظ ہے نا. پھر کیا تو آپ بھی قرآن کی نشانی ہے اور کتاب مبین کی نشانی ہے. سین بھی قرآن کی نشانی ہے اور کتاب مبین کی نشانی ہے. تو آسین یہ قرآن کی نشانی ہے اور کتاب مبین کی نشانی ہے. اکٹھا بات تو آسین ہے. اگر تو آسین سین پہ تو آسین ہے. پھر یاسین یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی. یا بھی قرآن حکیم ہے لفظ چار لفظ تو یاسین دو لفظ ہے. یا بھی قرآن حکیم ہے اور سین بھی قرآن حکیم ہے. یاسین یا بھی قرآن حکیم ہے اور سین بھی قرآن حکیم ہے. یا سین دو حروف مقدرات ہیں ایک نہیں ہے یہ دو ہے. سین بھی قرآن حکیم کی نشانیاں یا سین بھی قرآن حکیم ہے. پھر اکٹھا کرتا ہے کوئی یہ یاسین قرآن حکیم ہے یاسین قرآن حکیم ہے یا بھی قرآن حکیم ہے سین بھی قرآن حکیم ہے یاسین بھی قرآن حکیم ہے. ٹھیک ہے یاسین بھی قسم یاسین کی بھی قسم اور قرآن حکیم کی بھی قسم. ٹھیک ہے سواد 20 نمبر سواد وال قرآن ذکر قسم ہے قرآن نصیحت والے کی نصیحت کرنے والے کی نصیحت والے کی. دیکھیے سواد بھی قرآن نصیحت والا ہے. سواد بھی قرآن نصیحت والا ہے. سواد کی بھی قسم ہے قرآن نصیحت والے کی بھی قسم ہے. سواد یعنی صراط مستقیم اور قرآن نصیحت والا ایک ہی چیز ہے. صراط مستقیم اور صراط نصیحت والا ایک ہی چیز ہے. اگلا 24 نمبر حامیم پڑھے 24 نمبر ہوگا 24 نمبر ہوگا. پھر ہے بڑھنے 14 ایک بار کتاب المبین حامیم بل کتاب المبین زخرف دے کیا بل کتاب المبین قسم ہے کتاب بیان کرنے والی. حامیم قسم پھر ہا بھی کتاب بیان کرنے والا ہے. ہا ایک قلم اور میم بھی کتاب بیان کرنے والا ہے 2. پھر حامیم بھی کتاب بیان کرنے والی ہے 3. اتنے دونوں زیادہ فرمایا تھے تینوں کٹھا کرتا دونوں کٹھا کرتا. حامیم بھی کتاب بیان کرنے والی ہے. پھر حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ہا بھی کتاب ہے میم بھی کتاب ہے. حامیم بھی کتاب ہے جو زبردست حکمت والے کی طرف سے اتاری گئی. نمبر 23 سورہ حامیم عین سین کو کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک بول ہے تو منتصر جگہ پر رکھنے حامیم عین سین کو کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. ترجمہ اسی طرح وحی کی گئی ہے طرف تیری اور ان لوگوں کی جو طرف جو تم سے پہلے تھے جو انبیاء تم سے پہلے ہوں. ایک بار یہ اسی طرح وحی کرتا رہا. انہوں نے چیزیں عطا ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عطا ہوئی تھی. تمام انبیاء علیہ السلام چیزیں عطا ہوئی ہیں. اسی طرح وہی اگلے پیغمبروں نے کی تیری طرف بھی کر دیا. ایسا لوگوں نے نہیں آ گیا. اسی طرح وحی کی گئی ہے طرف تیری اور ان لوگوں کی دیکھا نا حامیم عین سین کو لفظ حروف مقطعات نال کذالک کا اسی طرح یہ حروف مقطعات بھی انہوں سارے انبیاء علیہ السلام آنے سی انہوں کا ورد سی انہوں جانتے سی سب کچھ انہوں خبر سی. حروف مقطعات کا علم سی. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے پہلو جو آدم علیہ السلام سکھایا تو پھر انبیاء کیوں نہیں سکھایا. وہ تو صاحب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بات کی آپ کی اولاد سب دستے ہیں مطلب ہے چیزاں اور دسے خاص خاص لوگوں این سین کو آپ کذالے کا اسی طرح جس طرح ہم بھائی پرانے پاکی تھی اس طرح کو انبیاء میں اس طرح وہی کر رہا کذالے کا علاقہ یوں ہی علاقہ وحی الذین من قبلک وہ تم سے پہلے لوگ انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے اس طرح وہی کر رہے ہیں. اسی طرح وہی کی گئی ہے طرف تیری اور ان لوگوں کی جو طرف جو تم سے پہلے تھے. حامیم عین سین کو ہا بھی کتاب ہے میم بھی کتاب ہے عین بھی کتاب ہے سین بھی کتاب ہے قاف بھی کتاب ہے. ایسے چار ایک حامیم 5 بن گئے. عین سین کو آپ 3 حامیم 2 5 بن گئے. ایسے 5 ذکر ہے. ہا بھی کتاب ہے میم بھی کتاب ہے عین بھی کتاب ہے سین بھی کتاب ہے قاف بھی کتاب ہے. یہ ساری کتاباں کے نام ہی کتاب کچھ ہے قاف بل قرآن المجید
بل قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ لی بھی لگے قرآن ہی لفظ قرآن کا ترجمہ ہی قرآن مجید کا اللہ پاک نے وقت کر کو آپ بل قرآن مجید اور قرآن مجید کی قسم کو آپ اور قرآن مجید کی قسم قسم ہے قرآن مجید کی کو آپ ترجمہ آپ کر لو کو آپ کی قسم ہے قرآن مجید کی قسم ہے کو آپ بھی قرآن مجید ہے کو آپ بھی قرآن مجید ہے تے قرآن مجید کی قسم بھی ہے کیا کہ تیسرا نون والقلم وما یسطرون تیسرا نمبر نون والقلم وما یسطرون قسم ہے قلم کی جو چیز لکھی جاتی ہے نون کی قسم ہے اور قلم کی قسم ہے جو چیز لکھی جاتی ہے نون حروف مقطعات لکھی جاتی ہے نون حروف مقطعات لکھی جاتی ہے یعنی نون کی قسم حروف مقطعات نون کی قسم ہے جو لکھی جاتی ہے قلم کی قسم ہے اور نون کی قسم ہے جو چیز لکھی جاتی ہے اس کی قسم ہے نون حروف مقطعات لکھا جاتا ہے لکھا ہے نور 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 تو بنتا ہے صحیح نور اللہ نور پھر آگے ہے 15 نمبر توحا جی یہ میں آخر کیوں لے رہا ہے اس رسول پاک کا نام ہی ہے توحا یاسین یہ دو رسول پاک کے نام کیوں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی توحا نہیں نازل کیا ہم نے اوپر تمہارے قرآن تو کے رانی کھینچے توحا نہیں نازل کیا ہم نے تو اوپر تمہارے تو کے رانی کھینچے توحا بھی قرآن مجید ہے توحا بھی قرآن مجید ہے ہا بھی قرآن مجید ہے توحا توحا بھی قرآن مجید ہے ہا بھی قرآن مجید ہے توحا بھی قرآن مجید ہے کہ نہیں پھر کیا کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا وضو زکریا کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات کتنے 1 2 3 4 5 حروف مقطعات 5 ہے لیکن ہے سارے جدا جدا یہ ہر ایک کا مطلب جدا جدا لیکن سارے ہے ایک کچھ کاف یا ایک کچھ ہے کا بھی ہوئی ہے یا بھی ہوئی ہے این بھی ہوئی کوئی سواد بھی ہوئی یہ ساری ہیں کہ کا بھی ہوئی کچھ ہے ذکر رحمت ربے کا عبدہ زکریا پھر یاد کرنا ہے رحمت پروردگار کرے گا بندے اس کے ذکر یہ رحمت ساری رحمت ہی ہے صحیح یہ رحمت ہے یعنی تیرے پروردگار کی رحمت کو یاد کیا اس کے بندے ذکریا ہے کاف ہا یا عین صاد تیرے پروردگار کی رحمت کو یاد کیا اس کے بندے ذکریا ہے ٹھیک ہے نا پھر یعنی اس کے بندے ذکریا نے تیرے پروردگار کی رحمت کو یاد کیا کاف ہا یا عین صاد ان مطلب رحمت کی ہے قرآن مجید ہی ہے سمجھو کتاب ہی ہے کتاب کی یاد کی سارے حروف مقطعات جو سر قرآن پاک سارا ہی یاد کی یہ اتنے کتاب قرآن پاک نے یہ ہوں پڑھائی کرتے ہیں یہ اگر کو نازل ہوا کوئی ایسے آدمی ترجمہ کرتے دنیا کے حساب میں ترجمہ کرتے قرآن مجید میں دنیا کے حساب میں ترجمہ کرتے ہیں لیکن حقیقت گل کو ہو رہا ہے حروف مقطعات محکم آیات حروف مقطعات ام الکتاب ہے حروف مقطعات کتاب مبین کی محکم آیات ہے حروف مقطعات کتاب مبین کی نشانیاں ہیں حروف مقطعات کتاب مبین کے اسماء ہے حروف مقطعات قرآن مجید ہے حروف مقطعات رحمت کی کتاب کی آیات ہے حروف مقطعات 14 عدد ہے حروف مقطعات 14 الفاظ ہیں حقیقت میں یہ سب حروف مقطعات قرآن حکیم کے اسماء ہیں قرآن حکیم کے اسماء ہے حقیقت میں سب حروف مقطعات قرآن حکیم کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے اسماء ہے حقیقت میں حروف مقطعات صرف قرآن مجید کے اسماء ہے صرف قرآن مجید کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے نام ہے حقیقت میں حروف مقطعات قرآن عظیم کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے اسماء ہے حقیقت میں قرآن حروف مقطعات ام الکتاب کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے اسماء ہے حروف مقطعات صرف امام مبین کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے اسماء ہے حروف مقطعات صرف کتاب مبین کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے اسماء ہے حروف مقطعات صرف لوح محفوظ کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے اسماء ہے حروف مقطعات صرف مسجد اقصی کے اسماء ہے مسجد اقصی کے اسماء ہے اس کی نشانیاں آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں مسجد اقصی کے اسماء ہے اور غیر چیزوں کے اسماء ہے حروف مقطعات السلام کے اسماء ہے صرف میں صرف ہے یہ بار صرف میں سمجھ میں کیوں چیز دارالسلام کے اسماء
کا نام ہے محمود کے زمانے محمود کے زمانے ہے اور ان کے زمانے محمود کے چیزوں کے نام ربط مکان اصل مکان علی غیر چیزوں جن کے پیار جنت اور کے سمائے چیزوں کے اکبر کے اسی چیزوں کے میں امت کی بات قرآن ہے کے بعد کے بعد تحسین ہے تو ہے ان کو اللہ ہے رسول رشتوں ہمیشہ آسمان اس لیے سب امت اسلام دو مسلم آدی سراج قرآن مجید
کتاب مبین مبین کتاب پھر دین عمر کے اسماء کے اسماء قرآن اسم ہے ایک ہی حصول مراتب ہے، لیکن یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے، قرآن حکیم کے نام خدا ایک شیطان کو تو پہچان نہ سکے میں سے ایک شیطان کو تو پہچان نہ سکے جو ان سب میں اپنی ساری عمر رہ کر اللہ عبادت کرتا رہا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پہچان سکتے تھے جو ان میں صرف ایک دن ہی نہ رہا، صرف ایک دن ہی نہ رہا۔ حقیقت میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پاک آئی تھی وہی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پاک جو آئی تھی وہی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھے، اللہ تعالیٰ کے امر تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ تھے، اللہ تعالیٰ کی روح پاک تھے، یہی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ وہ مٹی نہ تھے، وہ صرف روح پاک تھے۔ درود پڑھے اللہم جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طٰہٰ بھی ہیں اور یاسین بھی ہیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طٰہٰ بھی ہیں اور یاسین بھی ہیں، طٰہٰ اور یاسین یہ حروف مقطعات کتاب مبین کی آیات اور محکم آیات ہیں اور ام کتاب کی نشانیاں ہیں اور آیات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین بھی ہیں، کتاب مبین بھی ہے اور ام کتاب بھی ہے اور ام کتاب بھی ہیں اور اس کی نشانیاں بھی ہیں اور قرآن حکیم بھی ہیں اور اس کی محکم آیات بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا سب حروف مقطعات ایک چیز ہے، ایک چیز کے مختلف نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا سب حروف مقطعات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، الف لام میم صاد، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ ہا، طٰ سین میم، طٰ سین یا سین صاد، ہا میم عین سین با، قاف نون، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ حروف مقطعات یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پاک اور اللہ ہے، کتاب ہے مبین منیر ہے، مکان دین کچھ ہیں بیت المعمور علیہ السلام اور قرآن حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام سے معلوم کہ اللہ تعالیٰ پاک اور یہ تمام مقدیات پر کو سکھائے تھے پر اللہ قرآن پاک کتاب
کتاب موجود ہے، موجود ہے، یاد ہے یہ ہے قرآن ہوتا ہے کہ سب قرآن تعالیٰ نے جو قرآن پاک پیش کیے اللہم جناب تو رحمت ساری جو تھوڑی خدمت پیش کی تھی قبول منظور یا اللہ وقت محمد علیہ محمد کل انبیاء علیہ السلام کے سارین علیہ السلام کے صدیقین علیہ السلام کے صالحین علیہ السلام شہداء علیہ السلام فرما بردار متقی پرہیزگار اور یا اللہ مقرب خدا مسلم مومنین مسلمین معصومین محتسبین صابرین صادقین کانتین مصدقین خاشعین صابرین حافظین ذاکرین مصطفیٰ مجتبیٰ علیہ السلام دی بارگاہ یا اللہ منظور تے مقبول فرمائیں یا اللہ سارے درود پاک انہاں تے پہنچائیں محمد آل محمد صدقہ یا اللہ سارے گناہ معاف کریں محمد آل محمد یا اللہ تو کریم ہے یا اللہ تو رحیم ہے یا اللہ سارے یا اللہ سانو عقل دیں علم دیں ایمان دی سلامت دی سفر دیں شکر دیں یا اللہ طہارت عطا فرمائیں پاکیزگی عطا فرمائیں روح دی پاکیزگی عطا فرمائیں کفر تو ظلم تو شرک تو جھوٹ تو حرام تو پریتی ضروری تو پاکی سے بچائیں یا اللہ سانو انبیاء علیہ السلام صالحین علیہ السلام صدیقین علیہ السلام شہداء علیہ السلام فرما بردار علیہ السلام دی رفاقت اے دنیا کی بھی عطا فرمائیں آخر کی عطا فرمائیں اللہ سانو فخرین یا اللہ سارے کم کرنے توفیق عطا فرمائیں یا اللہ کہہ رہا محتاج نہ کریں یا جناب تو رحم کریں سان صحت دیں تندرستی دیں سارے بچوں علم و قرآن دی تعلیم سرفراز کریں بلکہ محمد علیہ محمد یا اللہ تعالیٰ فن بخشی یا اللہ قبر دے ذات بھی حشر دے ذات بھی دوزخ دے ذات بھی قیامت دے ذات بھی حشر دے ذات بھی یا اللہ قیامت سکری جنت پردو جگہ عطا فرمائیں آب حیات پر یا اللہ مقام مبین میں مہمائن جگہ عطا فرمائیں بلکہ محمد علیہ محمد اللہ امام مبین میں جگہ عطا فرمائیں بلکہ محمد علیہ جنت پردو جگہ عطا فرمائیں یا اللہ تو کریم ہے یا اللہ تو رحیم ہے اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد الانبیاء والمرسلین